ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچا ہوگا کہ انسان کا دماغ کتنی کمال کی مشین ہے۔ مطلب کائنات کی سب سے پیچیدہ اور طاقتور چیز جو ہر وقت کچھ نہ کچھ پروسیس کر رہی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ ایک عام تاثر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شاندار مشین دراصل سوچنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے کے عمل سے بچنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تو کیسا لگے گا؟ ہم تو عموماً یہی فرض کر لیتے ہیں نا کہ کسی کے سامنے کوئی بھی معلومات رکھ دو تو اس کا دماغ فوراً اسے جذب کر لے گا۔ یہ بات سننے میں واقعی بہت عجیب لگتی ہے۔ بظاہر تو ہم یہی مانتے ہیں کہ دماغ کا کام ہی سوچنا ہے، لیکن کوگنیٹو سائنس یعنی جو ہماری ادراکی سائنس ہے وہ ہمیں بالکل مختلف حقیقت بتاتی ہے۔ اچھا، تو اصل ماجرا کیا ہے؟ دراصل انسانی دماغ کے لیے کسی بھی چیز پر گہرائی سے سوچنا ایک بہت ہی سست اور زیادہ توانائی خرچ کرنے والا عمل ہے۔ دماغ تو ہمیشہ اپنے وسائل اور انرجی کو بچانے کے چکر میں رہتا ہے۔ یعنی وہ بلا وجہ کی مشقت نہیں کرنا چاہتا؟ جی بالکل، اس کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے کہ یہ صرف اسی وقت پوری طرح جاگتا ہے یا دھیان دیتا ہے جب معلومات کو ایک خاص اس کے من پسند سانچے میں ڈھالا گیا ہو۔ اگر وہ معلومات اس سانچے میں نہیں ہیں تو دماغ کو انہیں ہضم کرنا ایک بہت بڑا بوجھ لگتا ہے۔ یہ تو بہت حیرت انگیز بات ہے، اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر نصاب کی کتابیں اتنی بورنگ کیوں لگتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کی بنیاد ڈینیل ٹی ولنگم کی بہت مشہور کتاب وائی ڈونٹ اسٹوڈنٹس لائک اسکول ہے، اور ہمارا مقصد آج صرف نظریاتی باتیں کرنا نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ایکشن پلان تیار کرنا ہے جس سے کوئی بھی استاد یا والدین اپنے سکھانے کا انداز بالکل بدل سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت عملی نقطہ نظر ہوگا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر دماغ ہر وقت توانائی بچانے کے بہانے سوچنے سے کتراتا ہے تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی ساری توجہ مرکوز کر دے؟ دیکھیں، اس کا جواب بہت سادہ اور انسان کی تاریخ جتنا ہی پرانا ہے، اور وہ ہے کہانی۔ کہانی؟ یعنی سٹوری ٹیلنگ؟ ہاں، ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر فلمیں دیکھ سکتے ہیں، ناول پڑھ سکتے ہیں، دوستوں کی باتیں سن سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی پڑھائی کی چیز سامنے آتی ہے ان کی توجہ فوراً بھٹکنے لگتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، کلاس روم میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہرین نفسیات کے مطابق انسان کا دماغ کہانیوں کے لیے سائیکولوجیکلی پریویلیجڈ ہے، یعنی حقائق یا اعداد و شمار کے مقابلے میں کہانیاں ہماری یادداشت میں بہت گہرے انداز میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ہمارا دماغ فطری طور پر کہانی کا عادی ہے۔ مطلب دماغ کو ایک خاص قسم کا بہاؤ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کتاب میں کہانی کے 4 بنیادی عناصر کا ذکر ہے نا؟ جی بالکل۔ جیسے اگر طوفان آیا اور درخت گر گیا تو دماغ فوراً ان دونوں کا کنیکشن بنا لیتا ہے، اور اسی کنیکشن کی وجہ سے دماغ کو چیزیں یاد رکھنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا۔ اس کے بعد دوسرا اور شاید سب سے اہم عنصر آتا ہے جسے ہم تصادم یا کانفلکٹ کہتے ہیں۔ کانفلکٹ یعنی کہانی کا مسئلہ؟ ہاں، دراصل جب تک کہانی کے مرکزی کردار کو اپنا مقصد حاصل کرنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوتا تب تک کہانی میں جان ہی نہیں پڑتی۔ مشہور فلم سٹار وارز کی ہی مثال لے لیں۔ ہاں، اس میں لیوک اسکائی واکر ہوتا ہے۔ جی، تو جب تک لیوک اسکائی واکر کو ولن ڈارتھ ویڈر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہانی میں کوئی تناؤ پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا دماغ اس تناؤ کو محسوس کرتا ہے اور پھر جاننا چاہتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ صحیح، اور اسی تناؤ کے دوران تیسرا عنصر سامنے آتا ہے، پیچیدگیاں۔ بالکل۔ یعنی سیدھے سادھے تصادم کی بجائے راستے میں جو چھوٹے چھوٹے اور مسائل آتے ہیں وہ کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ اور چوتھا عنصر ظاہر ہے کردار ہیں جن کی وجہ سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا۔ ولنگھم کا کہنا ہے کہ اگر کسی استاد کے پاس 75 منٹ کی کلاس ہے تو اسے کم از کم ابتدائی 10 سے 15 منٹ صرف یہ تصادم یا مسئلہ کھڑا کرنے پر لگانے چاہیے۔ واہ، 15 منٹ صرف مسئلہ بتانے کے لیے؟ ہاں، تاکہ طلباء کو احساس ہو کہ وہ جو کچھ بھی آج پڑھنے والے ہیں وہ اہم کیوں ہیں۔ ہماری تعلیم میں سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ ہم سیدھا مسائل کا حل بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل مسئلہ تھا کیا۔ بالکل۔ اگر ذہن میں وہ ابتدائی سوال ہی نہیں ہے تو طالب علم باقی کا سارا وقت استاد کی بات کیوں سنے گا؟ اسے تو وہ سب بے معنی لگے گا۔ یہ بات ادب یا تاریخ جیسے مضامین میں تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ وہاں کردار ہیں، جنگیں ہیں، واضح کہانیاں ہیں، لیکن اگر ہم ریاضی کی بات کریں؟ ہاں،
یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ ریاضی یا فزکس میں کوئی کانفلکٹ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وہاں الجبرا کے فارمولے کے آپس میں تلواریں لے کر لڑیں گے؟ نہیں، ریاضی میں کہانی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ہندسوں کو انسان بنا کر پیش کریں۔ یہاں کہانی کے عناصر کا مطلب ہے روزمرہ زندگی کا کوئی حقیقی مسئلہ سامنے رکھنا۔ اچھا، کوئی حقیقی مسئلہ جیسے کہ؟ فرض کریں استاد حساب پڑھا رہا ہے، وہ شروع میں بتاتا ہے کہ ایک شہر میں پانی کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور ہمیں حساب لگانا ہے کہ یہ کتنے دن چلے گا۔ اب یہ صورتحال ایک مسئلہ یا ولن بن گئی ہے۔ اور وہ جو نیا فارمولا سیکھنے والے ہیں وہ اس کہانی کا ہیرو ہے جو مسئلے کو سلجھائے گا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ہم ان کے ذہن میں ایک ضرورت پیدا کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم دماغ کے اس قدرتی نظام کو ایکٹیو کر دیتے ہیں جو مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے۔ لیکن فرض کریں ہم نے بہترین کہانی سے ان کی توجہ تو حاصل کر لی، معلومات بھی دے دیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسے بھولے نہ۔ اسے دماغ میں پختہ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، معلومات کا دماغ میں جانا تو صرف پہلا قدم ہے۔ کوگنیٹو سائنس بتاتی ہے کہ اس علم کو دیر پا بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز مشق ہے، یعنی پریکٹس۔ اس کے بغیر سیکھنے کا عمل ادھورا ہے۔ مشق کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا اس کا تعلق ہماری یادداشت سے ہے؟ جی، دراصل ہماری وقتی یادداشت، جسے ہم ورکنگ میموری کہتے ہیں، اس کی گنجائش بہت ہی محدود ہوتی ہے۔ کتاب میں سائیکل چلانے کی مثال دی گئی ہے، جو اسے سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ہاں، مجھے یاد ہے جب کوئی پہلی بار سائیکل چلاتا ہے تو اس کا سارا دھیان بس بیلنس کرنے اور پیڈل مارنے پر ہوتا ہے، وہ تو ارد گرد کچھ دیکھ بھی نہیں پاتا۔ اور اگر کوئی اس سے بات کرے تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ورکنگ میموری ان نئی حرکات کو سمجھنے میں الجھی ہوتی ہے۔ اسے ادراکی سائنس میں ورکنگ میموری باٹل نیک کہتے ہیں۔ باٹل نیک یعنی ایک تنگ راستہ جہاں بہت ساری معلومات پھنس جاتی ہیں اور دماغ اوورلوڈ ہو جاتا ہے؟ بالکل، لیکن جب وہ شخص بار بار سائیکل چلانے کی پریکٹس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل اس کے لیے خودکار ہو جاتا ہے، وہ حرکات ورکنگ میموری سے نکل کر یادداشت میں پکی ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور پھر وہ شخص سائیکل چلاتے ہوئے ارد گرد بھی دیکھ سکتا ہے، دوستوں سے بات بھی کر سکتا ہے۔ تعلیم میں بھی مشق کا یہی مقصد ہے کہ سیکھنے کے عمل کو خودکار بنا دیا جائے۔ یعنی جب طالب علم بنیادی اصولوں کی بار بار مشق کرے گا تو جب اسے کوئی بڑا مسئلہ دیا جائے گا تو اس کا دماغ چھوٹی موٹی تقسیم یا ضرب میں نہیں الجھے گا۔ جی، کیونکہ اس کی ورکنگ میموری اب آزاد ہوگی اور وہ بڑے مسئلے پر توجہ دے پائے گا۔ لیکن یہاں مجھے ایک اعتراض ہے، ہم بار بار مشق کرنے پر زور دے رہے ہیں تو کیا یہ وہی پرانا بورنگ رٹا لگانے والا طریقہ نہیں بن گیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب اگر ہم ایک بچے سے کہیں کہ ایک ہی سوال کو 50 بار حل کرو تو کیا ہم اس کی تخلیقی صلاحیت کو ختم نہیں کر رہے؟ وہ تو ایک روبوٹ بن جائے گا اور کسی نئی صورتحال کا سامنا کیسے کرے گا؟ آپ کی تشویش بالکل جائز ہے، اور اسی لیے عام رٹے اور بامقصد مشق، جسے ہم ڈیلیبریٹ پریکٹس کہتے ہیں، اس میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ بامقصد مشق کا مطلب آنکھیں بند کر کے ایک ہی چیز کو 100 بار لکھنا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ان مہارتوں پر شعوری طور پر کام کرنا ہے جو آپ پہلے سے کچھ حد تک سیکھ چکے ہیں۔ ہم مشق اس لیے نہیں کرتے کہ طالب علم روبوٹ بن جائے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ بنیادی چیزیں اتنی پختہ ہو جائیں کہ وہ تخلیقی سوچ کے قابل ہو سکے۔ اچھا، تو مطلب اگر ہم بنیادی اصولوں میں ہی الجھے رہیں گے تو نیا آئیڈیا آ ہی نہیں سکتا۔ تخلیقی ہونے کے لیے بھی پہلے بنیادی چیزوں کا خودکار ہونا ضروری ہے۔ بالکل درست۔ اور اس بامقصد مشق کا سب سے بڑا فائدہ علم کی منتقلی یعنی نالج ٹرانسفر میں ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز آپ نے کلاس روم میں سیکھی ہے، کیا آپ اسے زندگی کی کسی بالکل نئی اور مختلف صورتحال میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر کسی نے کلاس میں الجبرا سیکھا ہے تو کیا وہ اسے اپنا ماہانہ بجٹ بناتے وقت استعمال کر سکتا ہے؟ وہاں تو کوئی ایکس یا وائی نہیں لکھا ہوتا، وہاں تو بس پیسوں کا حساب ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ نالج ٹرانسفر سیکھنے کا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ صرف تبھی ممکن ہے جب طلباء نے مختلف قسم کے سوالات کی اتنی زیادہ پریکٹس کی ہو کہ وہ مسئلے کی ظاہری شکل کو چھوڑ کر اس کی بنیادی ساخت کو سمجھ سکیں۔ صحیح، تو بامقصد مشق واقعی بہت اہم ہے۔ لیکن اگر ہم ہر بچے کو ایک ہی طرح سے پریکٹس کروا رہے ہیں تو انفرادی اختلافات کا کیا؟ ہم تو ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ ہر بچے کا سیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔
آپ لرننگ سٹائلز کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، کوئی بچہ تصویریں دیکھ کر جلدی سیکھتا ہے، کوئی استاد کی بات سن کر اور کوئی ہاتھوں سے چیزوں کو چھو کر بہتر سمجھتا ہے۔ تو کیا یہ الگ الگ انداز سیکھنے کے عمل کو نہیں بدل دیتے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ نظریہ جسے ہم لرننگ سٹائلز کہتے ہیں نا، یہ تعلیم کی دنیا کا سب سے بڑا اور مقبول افسانہ ہے۔ افسانہ؟ مطلب یہ سچ نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ بات اتنی عام ہو چکی ہے کہ والدین اور اساتذہ اسے سائنسی حقیقت مانتے ہیں۔ لیکن جب کوگنیٹو سائنسدانوں نے دہائیوں تک اس پر ریسرچ کی تو نتائج بہت حیران کن تھے۔ اچھا، کیا یہ ثابت نہیں ہوا کہ اگر کوئی ویژول لرنر ہے تو وہ تصویروں سے بہتر سیکھے گا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نظریے کی حمایت میں کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مطالعے بتاتے ہیں کہ بہتر سیکھنے کا انحصار ہماری حسیات پر نہیں ہوتا، یعنی اس بات پر نہیں کہ معلومات آنکھوں سے آ رہی ہیں یا کانوں سے۔ تو پھر کس چیز پر ہوتا ہے؟ اس کا انحصار مواد کے معنی اور مطلب پر ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک تشبیہ دیتی ہوں۔ کیا یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص ضد کرے کہ وہ کھانا تبھی کھائے گا جب وہ لال رنگ کی پلیٹ میں ہو؟ بالکل درست تشبیہ ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جسم کو غذائیت تو کھانے کے اندر کی پروٹین سے ملنی ہے، پلیٹ کے رنگ سے تھوڑی۔ چاہے پلیٹ لال ہو یا نیلی، کھانا صحت بخش ہے تو فائدہ دے گا۔ اور اسی حوالے سے کتاب میں ذہانت کی ایک اور حقیقت کا بھی تو ذکر ہے، وہ میولر اور ڈویک کی مشہور ریسرچ، جہاں انہوں نے بچوں کی تعریف کرنے کے طریقے پر تحقیق کی تھی۔ ہاں، وہ بہت کمال کی ریسرچ تھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ہم بچوں کی کارکردگی پر جو تبصرہ کرتے ہیں، اس کا ان کی سوچ پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ بچوں کو سوالات دیے اور پھر ان کی پیدائشی قابلیت کی تعریف کی، جیسے کہا کہ تم بہت ذہین ہو۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان بچوں میں ایک جامد ذہنیت یعنی فکس مائنڈ سیٹ بن گیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ ذہانت بس پیدائشی ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بچے مشکل چیلنجز سے گھبرانے لگے۔ ظاہر ہے انہیں ڈر لگنے لگا ہوگا کہ اگر وہ ناکام ہو گئے تو ان کی وہ پیدائشی خوبی والا ٹیگ ان سے چھن جائے گا اور لوگ انہیں ذہین نہیں مانیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس کے برخلاف دوسرے گروپ کے بچوں کی جب تعریف کی گئی تو ان کی قابلیت کی بجائے ان کی محنت اور کوشش کو سراہا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ تم نے بہت محنت کی ہے۔ اور اس چھوٹی سی بات نے ان میں گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کر دیا۔ جی ہاں، وہ سمجھ گئے کہ کامیابی کا راز محنت ہے، اس لیے وہ مشکل چیلنجز کا سامنا کرنے سے بالکل نہیں گھبرائے۔ واقعی ہمارے چند الفاظ کسی انسان کی زندگی کا پورا زاویہ بدل سکتے ہیں۔ تو اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ لرننگ سٹائلز جیسے پرانے طریقے اتنے مؤثر نہیں ہیں اور ہمیں سائنس کے نئے اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ لیکن ایک استاد جو سالوں سے ایک ہی طرح پڑھا رہا ہے، وہ خود کو کیسے بدلے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ اساتذہ عموماً اپنے کریئر کے پہلے 5 سالوں میں تو بہت تیزی سے بہتری دکھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی بہتری کی رفتار رک سی جاتی ہے۔ وہ ایک جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ مزید سیکھنا نہیں چاہتے یا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس؟ دراصل ان 5 سالوں میں وہ کلاس روم کے معاملات کو سنبھالنے کی ایک روٹین بنا لیتے ہیں۔ جب دماغ ایک طریقے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اسی پر رک جاتا ہے۔ لیکن ولنگم کہتے ہیں کہ تدریس بھی ایک پیچیدہ ادراکی مہارت ہے۔ اور ماہرین تو کہتے ہیں کسی بھی شعبے میں کمال تک پہنچنے کے لیے کم از کم 10 سال کی بامقصد مشق درکار ہوتی ہے، جیسے ایتھلیٹس یا موسیقار کرتے ہیں۔ تو استاد اس 5 سال کے جمود کو کیسے توڑے؟ اس کے لیے کتاب میں 3 بہت ہی عملی قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایک پارٹنر تلاش کریں، کوئی ایسا ساتھی استاد جو خود بھی بہتری لانا چاہتا ہو۔ اکیلے خامیوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا قدم جو مجھے سن کر ہی سب سے مشکل لگا تھا، وہ ہے اپنی تدریس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا۔ ہاں، یہ تھوڑا مشکل ضرور لگتا ہے لیکن بہت مؤثر ہے۔ استاد کو پڑھاتے ہوئے اپنی ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ وہ خود کو ایک تیسرے شخص کی نظر سے دیکھ سکے۔ اس کی باڈی لینگویج کیسی تھی، طلبہ کے تاثرات کیا تھے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ایک پروفیشنل ایتھلیٹ اپنی ہر گیم کی ویڈیو دیکھتا ہے، شطرنج کے کھلاڑی اپنی ہر چال کا تجزیہ کرتے ہیں، تو استاذ اپنی پڑھائی ہوئی کلاس کی ویڈیو کیوں نہیں دیکھتے؟ شاید ہم سب شیشے میں اپنی خامیاں دیکھنے سے گھبراتے ہیں۔ بالکل، اپنی خامیوں کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن تیسرا قدم یہی ہے کہ ان ریکارڈنگز کو اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر دیکھیں اور ایک دوسرے کو دیانتداری سے تعمیری فیڈ بیک دیں۔
اس کے بغیر بہتری ناممکن ہے، اور یہی چیز ایک عام استاد کو عظیم استاد بناتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کے اس تجزیے نے ہمارے سامنے واقعی ایک نیا نقشہ پیش کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا دماغ حقائق سے زیادہ کہانیوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ مشق کے ذریعے ہم ورکنگ میموری کو آزاد کر سکتے ہیں۔ جی، اور ہم نے لرننگ سٹائلز کے افسانے کو بھی توڑا اور سمجھا کہ معنی پر توجہ دینا کتنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی جانا کہ اساتذہ ویڈیو ریکارڈنگ اور فیڈ بیک کے ذریعے خود کو مسلسل بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کی ان تمام باتوں نے مجھے بہت گہری سوچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ہم نے سیکھا نا کہ ہمارا دماغ کہانیوں کے لیے کتنا تیار رہتا ہے، اور جو کہانیاں ہم بار بار سنتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں پکی ہو جاتی ہیں۔ بالکل، یہی سائنس ہے۔ تو ہمیں رک کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم انفرادی سطح پر یا ایک معاشرے کے طور پر خود کو کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کیا ہم خود کو اور اپنے بچوں کو محدود قابلیت کی کہانی سنا رہے ہیں یا لامحدود کوشش اور محنت کی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ ہم جو کہانی اپنے آپ کو ہر روز دہراتے ہیں، اسی مشق کے جادو سے وہ کہانی آخرکار ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ چیزوں کو اس طرح ظاہری شکل میں دیکھنے کی عادت نا انسان کو بڑا سکون دیتی ہے۔ بالکل دیتی ہے۔ یہ ہمارا ایک بڑا فطری رجحان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز نہ بس سیاہ اور سفید کی طرح دو ٹوک ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم انسانی ذہن اور اس کے سیکھنے کے عمل میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ انسانی دماغ مطلب وہ کوئی مشین کا پرزہ تھوڑی ہے جسے کھول کر دیکھا جا سکے۔ یہ تعلیمی نفسیات کا جو منظرنامہ ہے یہ بہت ہی غیر واضح، دھندلا اور پیچیدہ ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ دھندلاپن ہے جسے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ماہر نفسیات ڈینیل ٹی ولنگم کی مشہور کتاب "وائی ڈونٹ اسٹوڈنٹس لائک اسکول" کے نوٹس اور اقتباسات پر ایک گہری گفتگو کرنے والے ہیں۔ ہاں، اور یہ کتاب واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ بالکل ہے۔ اس میں ایک بہت ہی بنیادی مگر چونکانے والا تضاد پیش کیا گیا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ سیکھنے کا بہترین طریقہ بس یہ ہے کہ معلومات کو ایک لمبے لیکچر کی صورت میں دماغ میں انڈیل دیا جائے، جو کہ روایتی طریقہ ہے۔ ہاں، لیکن ولنگم ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ حقائق کی ان خشک فہرستوں کو قبول کرنے سے بالکل انکاری ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ اور مانگتا ہے۔ اس نشست کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم تدریس کے روایتی طریقوں سے ہٹ کر اس اصل سائنسی عمل کو سمجھیں اور اساتذہ کے لیے ایک واضح ایکشن پلان مرتب کریں۔ بالکل، اور میں بتاؤں، یہ معلومات صرف اساتذہ کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی نئی چیز کو سیکھنے والے کے لیے حیران کن ثابت ہوں گی۔ ولنگم بتاتے ہیں کہ دماغ ایک خاص قسم کی ترتیب مانگتا ہے۔ کس قسم کی ترتیب؟ کہانیاں۔ وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ انسانی دماغ کہانیوں کو ایک خاص درجہ دیتا ہے جسے ہم نفسیات کی زبان میں سائیکولوجیکلی پریویلیجڈ مقام کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، سائیکولوجیکلی پریویلیجڈ۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معلومات کو کسی کہانی کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے نا، تو دماغ کا رد عمل عام حقائق کو سننے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ دماغ اسے محض ڈیٹا کے طور پر نہیں لیتا، وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے، جلدی پروسیس کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، اسے طویل عرصے تک محفوظ رکھتا ہے۔ ارے واہ! مطلب یہ بات تو روزمرہ کے مشاہدے سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہم ظاہر ہے برسوں پرانی کسی فلم کی باریک تفصیلات اور کرداروں کے نام تو نہیں بھولتے، لیکن پچھلے ہفتے پڑھی گئی کوئی رپورٹ ذہن سے غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چلیں اس بات کی ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ وہ کون سا جادوئی عنصر ہے جو کسی بھی خشک مواد کو ایک پرکشش کہانی میں بدل دیتا ہے؟ تو ولنگھم نے اس جادو کو 4 بنیادی عناصر میں تقسیم کیا ہے، جنہیں وہ 4 C's کہتے ہیں۔ پہلا عنصر ہے کازالٹی، یعنی سبب اور نتیجہ۔ مطلب ایک واقعے کی وجہ سے دوسرا واقعہ ہو؟ ہاں، واقعات کا محض ایک کے بعد ایک پیش آنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک واقعے کو دوسرے کی وجہ بننا چاہیے۔ پھر دوسرا عنصر ہے کانفلکٹ، یعنی تصادم۔ کہانی میں کوئی ایسا مقصد ہونا چاہیے جس کے حصول میں رکاوٹیں ہوں، کیونکہ یہی تصادم ایک ذہنی تناؤ پیدا کرتا ہے۔ ذرا رکیے، میں یہاں آپ کو ٹوکنا چاہوں گی۔
تاریخ یا ادب میں تو تصادم سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی استاد کلاس میں الجبرا یا کیمسٹری پڑھا رہا ہے تو کیا اسے وہاں بھی مطلب سٹار وارز کی طرح لیوک اسکائی واکر اور ڈارتھ ویڈر کو کھڑا کرنا پڑے گا؟ کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور عام الجھن ہے۔ یہاں تصادم سے مراد کسی ہالی ووڈ والے ولن کا ہونا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو بے چین کر دے۔ مثال کے طور پر سائنس کے استاد سبق کا آغاز اس طرح کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم جانتے ہیں کہ لوہا پانی میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر ہزاروں ٹن وزنی بحری جہاز پانی پر کیوں تیرتا ہے؟ اوہ، تو یہ سوال دماغ میں ایک تصادم پیدا کرے گا۔ بالکل، ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے کہ جو اصول ہم جانتے ہیں وہ یہاں ٹوٹ کیوں رہا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو تصادم دراصل وہ تجسس ہے جو معلوم اور نامعلوم کے درمیان کھنچاؤ سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر استاد اس الجھن کو حل کرنے کے لیے جو حقائق پیش کرے گا وہ دماغ کو ایک کہانی کی طرح لگیں گے۔ عین اسی طرح، اور یہیں سے تیسرا عنصر جنم لیتا ہے جسے وہ کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں کہتے ہیں۔ جب آپ اس جہاز کے تیرنے کی وجہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو راستے میں مزید ذیلی سوالات یا رکاوٹیں آتی ہیں۔ بالکل۔ اور پھر چوتھا اور آخری عنصر ہے کیریکٹر، یعنی کردار۔ درسی مواد میں یہ کردار کوئی تاریخی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی سائنسدان ہو سکتا ہے، یا خود وہ طالب علم ہو سکتا ہے جو اس مسئلے کو حل کر رہا ہو۔ تو جب یہ چاروں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو دماغ معلومات کے درمیان منطقی ربط کو خود بخود جوڑنے لگتا ہے۔ وہ حقائق کو رٹ نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ وجہ اور اثر کے رشتے کو ایکٹیو ہو کر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ تو گویا کہانی ایک نقشہ فراہم کرتی ہے جس کی مدد سے دماغ معلومات کے جنگل میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے فرض کریں کہ دماغ کو نقشہ مل گیا اور سبق یاد بھی ہو گیا۔ صحیح۔ کیا صرف نقشہ سمجھ لینا گاڑی چلانے کے برابر ہے؟ میرا مطلب ہے جو معلومات کلاس روم میں کہانی کے ذریعے سیکھی گئیں انہیں حقیقی زندگی میں استعمال کیسے کیا جائے؟ کیونکہ الجبرا کے امتحان میں پاس ہونا ایک بات ہے، لیکن عملی زندگی میں فرض کریں کسی سفر کے بجٹ کا حساب لگانا بالکل مختلف ہے۔ یہاں آپ نے سیکھنے کے عمل کے سب سے مشکل مرحلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نفسیات کی زبان میں اسے ٹرانسفر آف لرننگ یعنی علم کی منتقلی کہا جاتا ہے۔ معلومات کو یاد کر لینا تو محض پہلا قدم ہے، لیکن اس علم کو بالکل نئے غیر مانوس حالات میں کامیابی سے استعمال کرنا اصل کمال ہے۔ اور ریسرچ بتاتی ہے کہ علم کی یہ منتقلی از خود یا آسانی سے نہیں ہوتی۔ تو پھر دماغ اس علم کو منتقل کرنے کے قابل کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم اسی گاڑی والے استارے کو آگے بڑھائیں تو نقشہ ملنے کے بعد ڈرائیونگ کیسے آتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ روایتی جواب تو یہی ہوگا کہ مشق کریں، پریکٹس کریں۔ بالکل، پریکٹس۔ لیکن کیا مشق سے مراد وہی بورنگ اور اکتا دینے والا عمل نہیں ہے جہاں ایک ہی قسم کے 50 سوالات بار بار حل کروائے جاتے ہیں؟ دماغ تو اس تکرار سے تھک کر بے حس ہو جائے گا نا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب ولنگھم مشق کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد ایک ہی سوال کو طوطے کی طرح رٹنا ہرگز نہیں ہے۔ مؤثر مشق کا اصل مقصد کسی بھی مسئلے کی ظاہری شکل، جسے سرفس سٹرکچر کہتے ہیں، اس سے گزر کر اس کی اندرونی گہری ساخت یعنی ڈیپ سٹرکچر تک پہنچنا ہے۔ ظاہری شکل اور گہری ساخت، اس کو ذرا کسی عملی مثال سے واضح کریں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ اچھا، فرض کریں کہ ایک طالب علم کو مستطیل یعنی ریکٹینگل کا رقبہ نکالنا سکھایا گیا ہے۔ یہ ظاہری شکل ہے، وائٹ بورڈ پر بنی ہوئی 4 لکیریں اور ایک سادہ سا فارمولا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن گہری ساخت اس وقت سامنے آتی ہے جب اسی طالب علم کو یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ ایک بے ترتیب سا کمرہ ہے جس میں کچھ ستون بھی ہیں، اب بتاؤ کہ اس میں کتنے میٹر قالین بچھایا جائے گا۔ ارے واہ، یہ تو بالکل مختلف لگ رہا ہے۔ یہی تو بات ہے، اگر طالب علم نے صرف ظاہری شکل کی مشق کی ہے تو وہ ستون دیکھ کر گھبرا جائے گا، لیکن اگر اس نے مختلف نوعیت کے عملی اور پیچیدہ مسائل حل کیے ہیں نا، تو اس کا دماغ پہچان لے گا کہ سوال بظاہر کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بنیادی روح یا گہری ساخت رقبہ نکالنے کی ہی ہے۔ 100%۔ لیکن اس طرح کی مشق تو بہت ذہنی توانائی مانگتی ہوگی۔ کیا یہ سارا کام ایک ہی نشست میں کروا دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں، اور یہ ایک اور بڑی غلطی ہے جو عام طور پر ہوتی ہے۔ علم کو پختہ کرنے اور اس کی منتقلی کے لیے ماہرین اسپیسنگ ایفیکٹ یعنی وقفے کے اثر کا استعمال تجویز کرتے ہیں۔ اسپیسنگ ایفیکٹ؟
ہاں، مطلب اگر آپ 10 گھنٹے ایک ہی دن میں مشق کرتے ہیں تو دماغ وقتی طور پر اسے یاد کر لے گا، لیکن جلدی بھول جائے گا۔ اس کے بجائے اگر اسی مشق کو 2 گھنٹے کر کے مختلف دنوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر وقفے کے بعد دماغ کو وہ معلومات دوبارہ کھوجنی پڑتی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو یاد کرنے اور بھولنے کے درمیان کی کشمکش ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل، یہ کشمکش دماغ کے نیورل پاتھ ویز کو انتہائی مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ لیکن جب ہم مختلف زاویوں اور مختلف طلباء کی بات کرتے ہیں نا، تو فوراً ایک بہت ہی مشہور تعلیمی نظریہ ذہن میں آتا ہے، کون سا؟ وہی لرننگ سٹائلز والا۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہر فرد کے سیکھنے کا اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ کچھ بچے دیکھ کر بہتر سیکھتے ہیں، یعنی ویژول لرنرز، کچھ سن کر اور کچھ حرکت کر کے۔ تو کیا استاد کو یہ گہری ساخت والی مشق ہر بچے کے لرننگ سٹائل کے مطابق الگ الگ ڈیزائن کرنی چاہیے؟ دیکھیں، مجھے یہ بتاتے ہوئے تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ نظریہ تعلیمی دنیا میں بہت گہری جڑیں پکڑ چکا ہے۔ لیکن سائنسی شواہد کی روشنی میں حقیقت یہ ہے کہ لرننگ سٹائلز کا یہ نظریہ ایک بہت بڑا مفروضہ ہے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، کیا واقعی کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے؟ اس بات کا کوئی بھی ٹھوس تجرباتی ثبوت موجود نہیں ہے کہ بچے اپنے ان نام نہاد مخصوص انداز کے مطابق پڑھائے جانے پر بہتر نتائج دیتے ہیں۔ لیکن اگر لرننگ سٹائلز حقیقت نہیں ہے، تو پھر ہمیں عملی زندگی میں ایسا محسوس کیوں ہوتا ہے؟ میں خود ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ جب تک وہ کوئی ڈایاگرام نہ دیکھ لے انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ کیا اتنے سارے لوگ بے وقت کسی وہم کا شکار ہیں؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ ہم اس دھوکے میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہم لاشعوری طور پر 2 مختلف چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ ایک ہے کوگنیٹو ایبیلٹی، یعنی علمی صلاحیت، اور دوسری ہے کوگنیٹو سٹائل، یعنی علمی ترجیح۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ایک طالب علم کی بصری یادداشت قدرتی طور پر تیز ہو سکتی ہے، یہ اس کی صلاحیت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر موضوع کو صرف دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا۔ یہ اس کی ترجیح کا مفروضہ ہے۔ اچھا، کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ہاں، مان لیجئے کہ ایک استاد کا ماننا ہے کہ علی ایک ویژول لرنر ہے۔ جب علی کو جغرافیہ میں نقشے دکھائے جاتے ہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے۔ استاد سوچتا ہے، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ہاں، بالکل عام سی بات ہے۔ لیکن اگر اسی علی کو کوئی انتہائی مجرد فلسفہ، مثلا آزادی کا تصور سمجھانا ہو تو کیا محض آزادی کی کوئی تصویر دکھا دینے سے وہ سمجھ جائے گا؟ ظاہراً نہیں۔ آزادی کا تصور سمجھنے کے لیے تو اسے اس لفظ کے معنی، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا پڑے گا، جو کہ بصری تو نہیں ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے جہاں اساتذہ کنفرمیشن بائس، یعنی تصدیق کی تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ولنگھم زور دیتے ہیں کہ تدریس کا اصل ہدف حسی ذرائع یعنی دیکھنا یا سننا نہیں ہے، بلکہ معنی اور مفہوم کی ترسیل ہے۔ جی بالکل، اور مفہوم کو سمجھنے کا یہ عمل ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ذہانت اور کوشش کا تعلق۔ ذہانت کوئی پیدائشی طور پر جمی ہوئی چیز نہیں ہے۔ جتنی بامقصد کوشش کی جائے گی، علمی صلاحیتوں میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ لیکن میں یہاں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم صرف اور صرف انفرادی کوشش پر زور دیں گے تو ہم ان وسیع تر سماجی اور معاشی رکاوٹوں کو نظر انداز کر بیٹھیں گے جن کا ایک طالب علم کو سامنا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک انتہائی حقیقت پسندانہ پہلو ہے۔ مطلب ایک طالب علم جو معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، ہم اس سے یہ توقع تو نہیں کر سکتے نا کہ وہ صرف مزید کوشش کر کے ان تمام سسٹم کی رکاوٹوں کو شکست دے دے۔ بالکل درست۔ محققین بھی خبردار کرتے ہیں کہ صرف کوشش کو ہی کامیابی کا واحد معیار بنا دینا بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہمدردی بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو یہ تمام سائنسی حقائق واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کو جان لینے کے بعد ایک استاد عملی طور پر اپنی تدریس میں بہتری کیسے لا سکتا ہے؟ کیا کلاس روم میں گزارے گئے 20 سالوں کا تجربہ از خود ایک استاد کو ماہر بنا دیتا ہے؟ یہ ایک اور حیران کن موڑ ہے۔ تدریس کی دنیا میں تجربے اور مشق کے درمیان ایک گہرا فرق ہے۔ ریسرچ واضح طور پر بتاتی ہے کہ اساتذہ اپنے کیریئر کے پہلے 5 سالوں میں بہت تیزی سے بہتری دکھاتے ہیں، لیکن تقریباً 5 سال کے بعد ان کی بہتری کا یہ گراف سیدھا ہو جاتا ہے، جسے ہم پلیٹو کہتے ہیں۔ ارے، یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی روزانہ دفتر جانے کے لیے گاڑی چلاتا ہے۔ شروع کے چند مہینوں میں وہ بہت محتاط ہوتا ہے،
ہر موڑ کا خیال رکھتا ہے، لیکن چند سال بعد وہ گاڑی چلاتے ہوئے فون پر بھی بات کر رہا ہوتا ہے اور ریڈیو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ وہ ایک آٹو پائلٹ موڈ پر چلا گیا ہے۔ 10 سال روزانہ دفتر گاڑی چلا کر جانے سے وہ فارمولا 1 کا ریسنگ ڈرائیور تو نہیں بن جائے گا نا؟ زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ عام ڈرائیور اور فارمولا 1 ڈرائیور کے درمیان بنیادی فرق ڈیلیبریٹ پریکٹس یعنی شعوری مشق کا ہے۔ آٹو پائلٹ کا مقصد تو صرف توانائی بچانا ہے۔ ایک استاد بھی جب اسے کلاس کنٹرول کرنا آ جاتا ہے تو وہ مزید بہتری کی شعوری کوشش لاشعوری طور پر ترک کر دیتا ہے۔ تو اس آرام دہ آٹو پائلٹ موڈ سے باہر نکلنے کا عملی راستہ کیا ہے پھر؟ ولنگہم نے اس جمود کو توڑنے کے لیے ایک ٹھوس ایکشن پلان دیا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ اساتذہ اپنی ہی تدریس کی ویڈیو ریکارڈنگ کریں۔ ویڈیو؟ یہ تو خاصا مشکل کام لگ رہا ہے۔ ہم پڑھاتے وقت تو اپنی ذات کا مشاہدہ نہیں کر پاتے۔ اسی لیے تو ویڈیو دیکھ کر اکثر اساتذہ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح غیر ارادی طور پر مخصوص عادات کا شکار ہیں جو ان کی تدریس کو متاثر کر رہی ہیں۔ اور میرے خیال میں صرف اپنی ویڈیو دیکھ لینا ہی کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے انسان تو اپنی خامیوں کے معاملے میں خود کو معاف کرنے کا بڑا ماہر ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل انسانی نفسیات کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور اسی لیے ایکشن پلان کا دوسرا حصہ ہے اپنے قابل اعتماد ساتھیوں سے تنقیدی آراء یعنی فیڈ بیک لینا۔ یہ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ایک زبردست تعصب کا شکار ہوتے ہیں جسے سیلف سرونگ بائس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سیلف سرونگ بائس کام کیسے کرتا ہے؟ یہ دراصل ہماری انا کا حفاظتی خول ہے۔ اس کے تحت انسان مانتا ہے کہ اس کی تمام کامیابیاں اس کی اپنی ذاتی مہارت کا نتیجہ ہیں، جبکہ ناکامیوں کی وجہ بیرونی عوامل ہیں۔ جیسے اگر نتیجہ اچھا آیا تو میں نے بہت اچھا پڑھایا۔ ہاں، اور اگر کلاس فیل ہو گئی تو استاد کہے گا آج کل کے بچوں میں تو پڑھنے کا شوق ہی نہیں رہا یا نصاب خراب ہے۔ ساتھی اساتذہ کا بلاگ فیڈ بیک اس خول کو توڑتا ہے۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ مسئلہ بچوں کا نہیں بلکہ سبق میں کہانی کی کمی کا تھا۔ یہ بات بہت گہری اور تھوڑی چپتی ہوئی بھی ہے کہ ہم ناکامی کا ملبہ آسانی سے دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اور پھر شاید اس ایکشن پلان کا تیسرا مرحلہ یہی ہوگا کہ اساتذہ ایک دوسرے کی کلاسز کا مشاہدہ کریں، نئے ماڈل سیکھیں۔ بالکل پروفیشنل ایتھلیٹس کی کراس ٹریننگ کی طرح۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں تو بات یہ بنتی ہے کہ دماغ کو کہانیوں اور تصادم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم کی منتقلی کے لیے گہری ساخت والی مشق ضروری ہے، وہ بھی وقفے وقفے سے، اور لرننگ سٹائلز جیسے مفروضوں سے نکل کر مفہوم پر توجہ دینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر مسلسل بہتری کے لیے ویڈیوز اور ساتھیوں کے فیڈ بیک سے خود کو بے چین رکھنا ہوگا۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے، اور جب ہم ان حقائق پر غور کرتے ہیں نا تو ایک پریشان کن سوال ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ انسانی دماغ کا فطری رجحان آٹو پائلٹ پر جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے اداروں یا زندگیوں میں کوئی ایسے نظام بنائے ہیں جو ہمیں زبردستی سارامدہ حالت سے باہر نکال سکے؟ اگر ہمارا تعلیمی نظام دماغ کے فطری رجحانات کے خلاف کام کر رہا ہے تو پھر ہم طلبہ کے ناکام ہونے پر حیران کیوں ہوتے ہیں؟ اوہو، اور یہ وہ سوال ہے جو پورے تعلیمی ڈھانچے کی بنیادوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ واقعی اگر نظام ہی قدرتی طریقے سے متصادم ہو تو ناکامی کا ملبہ صرف سیکھنے والوں پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس گہرے جائزے کا مقصد انہی الجھنوں کو سامنے لانا تھا۔ امید ہے یہ گفتگو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ دے گی۔ آج کے لیے اس نشست کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔